شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس نے مجھے پیدا کیا اور پوری کائنات کو پیدا کیا اور جس کے پاس ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ میں ہوں اقبال امام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اخبار اليوم۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اکثر میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ جب آپ 1964 سے لکھ رہے ہیں تو اپنے نام کے آگے سینئر جرنلسٹ کیوں لکھتے اور سیاست پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ تو بھائی ان تمام دوستوں سے، تمام مہربانوں سے میرا کہنا یہ ہے کہ میرا باپ ایک سیاسی آدمی تھا، جیل گیا، مارے کھائیں، ڈنڈے کھائے، لیکن اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں ایک سیاسی آدمی ہوں۔ میں سب جانتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، اب تک کیا ہوا ہے، کتنی حکومتیں آئیں، کیسے آئیں، لیکن کیا فائدہ اس کا۔ میں ایک ادیب، شاعر اور صحافی آدمی ہوں، میرا کام ہے لکھنا۔ میں سیاستدان نہیں ہوں اور بہتر ہوگا کہ مجھے سیاست میں نہ گھسڑا جائے۔ ایک بار بازار سے چینی ختم ہو گئی اور چینی پہ 4 آنے بڑھ گئے تھے، پورے ملک میں ہنگامے ہو گئے اور آخر کار حکومت نے وہ 4 آنے واپس نہیں دیے، اور آج مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچتی ہے لیکن کسی کے کان پہ۔ اسی طرح بازار سے گھی غائب ہو گیا۔ نواب اکالا باغ کا دور تھا، نواب اکالا باغ نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ گھی مالکان کو میرے دفتر بلایا جائے اور میرے دفتر سے ساری کرسیاں ہٹا دو۔ جب گھی کے مالکان آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کرسی نہیں ہے، وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ نواب اکالا باغ نے کہا تمہارے سامنے ٹیلی فون رکھے ہیں، ٹیلی فون کرو اور 15 منٹ میں گھی مارکیٹ میں ہونا چاہیے۔ بس پھر کیا تھا، 15 منٹ میں گھی آ گیا۔ ایسے ہوتے ہیں سیاستدان۔ اور ہاں، لیاقت علی خان کو جس وقت گولی لگی ان کی جیب میں صرف چند روپے تھے، بنیان پھٹا ہوا تھا، حالانکہ انڈیا سے جب وہ آئے تھے اور انڈیا میں جتنی جائیداد، جتنا پیسہ چھوڑ کر آئے تھے سب کو پتہ ہے، اور آج ان کی اولاد کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے۔ ایسے ہوتے ہیں سیاستدان، اور آج کے سیاستدان آپ جانتے ہیں، میں کیا بولوں۔ سجنت تے مترو پیڑا تے پراوو، تھانوں میں ڈاکٹر یاسمین راشدی ایک کہاوت نہیں بلکہ شعر سنان لگا ہوں، کچھ تبدیلی دے نال۔ ایک تے جنگل دے وچ اچھیاں نیچیاں راواں سن، پتھریلے علاقے سن، کنڈے سن، اچھیاں نیچیاں ٹیلے سن، دوجے میوے تے ننگے پیر سی۔ اس تے ستم ظرفی کے زمانے دے لوگ ظالم سن، کچھ مینوں بھی مرن دا شوق سی۔ ایک ضروری وضاحت، میرے اخبار بزنس مین کو سب سے پہلا اشتہار ایم اے رشید لائے تھے یونائٹڈ کنگڈم کا۔ میں تو صرف یونائٹڈ کنگڈم کے مالک حسین بھائی کا شکریہ ادا کرنے گیا تھا۔ پتلے دبلے، کلین شیو اور سخت گرمیوں میں چیک کا سوٹ پہنے ہوئے تھے،
لیکن جب 32 سال کے بعد میں ان سے ملا تو وہ بالکل تبدیل ہو چکے تھے. چہرے پہ داڑھی، شلوار قمیض اور یہ لہنگ شیو آدمی. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ ان کے بڑے صاحبزادے ہوں گے، لیکن ایم رشید جو پچھلے دنوں میرے گھر آئے تھے میری طبیعت معلوم کرنے کے لیے، میری خیریت معلوم کرنے کے لیے، میری مزاج پرسی کرنے کے لیے، انہوں نے بتایا نہیں، حج سے آنے کے بعد حسین بھائی نے داڑھی رکھ لی اور حج سے آنے کے بعد پینٹ پہننا چھوڑ دیا، تصویریں بنانی چھوڑ دی اور بالکل اپنے آپ کو الگ کر لیا. واہ، ایسے ہوتے ہیں لوگ جو اللہ کے گھر سے واپس آ کر بالکل اللہ کے ہو جاتے ہیں. چلیے اب کچھ بات پچھلی ویڈیو کی طرف. میں نے پچھلی ویڈیو میں ہلکا پھلکا ذکر اپنی بیماری کا، شوگر کا کیا تھا. 1951 میں شوگر کی بیماری دریافت ہوئی. وہ اس طرح کہ ایک ڈاکٹر جنگل سے گزر رہا تھا، کچھ جڑی بوٹیاں اس کو لینی تھی. وہاں اسے پیشاب آیا، اس نے زمین پر پیشاب کیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ چینٹیاں اس پیشاب کے چاروں طرف چمٹ گئی ہیں. وہ بہت متفکر ہوا، سوچ میں پڑ گیا اور پھر اس نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ اسے شوگر ہے. میں اپنے ان تمام دوستوں کو جن کو شوگر ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ ان کو بتاتا ہوں. میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن ایک شوگر کا مریض ہونے کی حیثیت سے اپنے تجربہ، اپنے کیا کہتے ہیں اسے، اپنا تجربہ ہی بیان کر رہا ہوں. جیسے ہی صبح آپ کی آنکھ کھلے تو سب سے پہلے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ پیدا کیا، زندہ اٹھایا. ورنہ تو لوگ سوتے کے سوتے رہ جاتے ہیں. صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ پانی پئیں، اس کے بعد تلبینہ کا ناشتہ کریں، اس میں تھوڑے سے اخروٹ، بادام، جو آپ کی حیثیت ہے ڈال لیں اس میں. دوپہر کو ناشتہ ہلکا پھلکا پھل کھا لیں کچھ، لیکن کھانے کے ساتھ سیلڈ کا استعمال ضرور کریں. رات کو چنے کھائیں، ابلے ہوئے کالے چنے، اور جب سونے لگیں تو زیتون کا تیل، ایکسٹرا ورجن آئل، وہ ضرور پئیں. اور ہر کھانے کے بعد تھوڑی سی ایکسرسائز ضرور کریں. دیکھیں، جو لوگ ایکسرسائز کریں گے، تھوڑی سی اپنے جسم کو حرکت دیں گے، تو نہ صرف ان کی بیماری ختم ہوگی، کم ہوگی، بلکہ آہستہ آہستہ وہ صحت مند ہو چلے جائیں گے. اور ورنہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر تو اپنی دواؤں پر، انسولین پر آپ کو لگائے رکھیں گے. اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ پرہیز کریں، خدا را پرہیز کریں. جیسے کہ میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ شوگر ختم کرنے کے لیے اپنا لائف سٹائل
چینج کرنا پڑتا ہے، کچھ زندگی میں نئے تجربے کرنے پڑتے ہیں، کچھ تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہمارے والد صاحب عشاء کے بعد لالٹین بجھا دیا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں لائٹ نہیں آئی تھی لطیف آباد میں جہاں ہم رہتے تھے، اور فجر سے پہلے اٹھاتے تھے۔ میں مسجد چلا جاتا، اذان دیتا، مسجد کی جھاڑو لگاتا۔ وہ ایکسرسائز، وہ ایکٹیویٹیز اب نہیں ہے۔ اب ہم پیدل چلنے کو بہت برا سمجھتے ہیں، تھوڑی دور چلتے ہیں، رکشہ کر لیتے ہیں، جبکہ ہمیں پیدل چلنا چاہیے۔ اگر صحت برقرار رکھنی ہے تو پیدل چلو، پیدل چلنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، آہستہ چلو، کم چلو، لیکن چلتے رہو۔ چلیے اب چلتے ہیں اپنی اصل ویڈیو کی طرف۔ میری ویڈیو کا عنوان ہے خواب۔ آپ یقین کریں کہ میرا نام اقبال امام ہے، میں ایک شاعر ہوں۔ جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا تو سب سے پہلے اپنا تعلق درد رکھا تھا۔ حیدرآباد میں ایک درد اسدی تھے جو مجھ سے عمر میں بڑے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا میں تمہارے باپ کے برابر ہوں، اسے چینج کر دو۔ پھر خود ہی انہوں نے انجم رکھ دیا۔ کراچی پہنچا تو یہاں انجم فقی بتائی تھی، انہوں نے بھی مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا میں تمہارے باپ کے برابر ہوں، اپنا نام چینج کر دو، اپنا تخلص چینج کر دو۔ انہی دنوں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک پہاڑی پہ چڑھ رہا ہوں، پھر کھائی میں اترا ہوں، وہاں ایک مکان بنا ہوا ہے، 4 کمرے ہیں، آگے علم رکھے ہیں، اور میرے کانوں میں آواز آئی بری امام چلو۔ میں نہیں جانتا تھا بری امام کون ہے، کہاں ہے، کسی نے بتایا 7 شریف میں میں جاؤں گا، کسی نے بتایا ٹھٹا میں ہے، میں نے کہا جاؤں گا۔ لیکن جب میں نوایا وقت کے ایٹر کے پاس گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو پنڈی میں ہے۔ میں کبھی پنڈی نہیں گیا تھا۔ بہرحال لاہور میں میرے دوست تھے بیدار سر میں تھی، انہوں نے میرا پاس بنوا کے بھیجا، میں پنڈی گیا، اور جب میں لوٹا تو اقبال امام ہو گیا، اور آج تک امام ہوں، اور بری امام کو اپنا روحانی استاد مانتا ہوں، روحانی مددگار مانتا ہوں، روحانی کیا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جب بھی میں کسی مشکل میں ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی مشکل کشا اور بری امام کو یاد کرتا ہوں، میرا کام ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہ تو اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ بری امام کون ہے، وہ کہاں سے آئے، کیسے آئے۔ پھر جب میں نے ان کی تاریخ پڑھی تو پتہ چلا کہ وہ کربلا کے مجاہد تھے اور امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، اور انہوں تبلیغ کے لیے پاکستان کا رخ کیا، پاکستان آئے اور یہاں ایک دریا میں عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ مچھلیاں ان کا جسم کا آدھا حصہ کھا گئی تھی۔ اتفاق سے کچھ عرصے بعد ایک چرواہا گزرا، اس نے کہا بابا جی وہ میں تھوڑے واسطے کی لیاواں۔ انہیں کیا پہلے انہوں مجھے باہر تے کڈ، وہ گھر سے ایک چارپائی لایا، منجے لایا، اس پہ روئی بچھائی،
اور بابا جی کو لٹا دیا. پھر کہنے لگا بابا جی ہوں تو دسو میں تاڑے واسطے کھان کی لیا. انہوں نے کہا دودھ لیا. وہ جس بھینس کا دودھ لاتا وہ مر جاتی، یہاں تک کہ ساری بھینس اس کی مر گئی. تو اس نے بابا جی کو کہا کہ بابا جی ان ساری مجھیں مر گئی ہیں، ان میں دودھ کس مجھ سے لیا ہوں؟ انہیں کہا کٹے دے لیا. آخری بھینسا بچا تھا. بڑا پریشان ہوا کہ کٹے کا دودھ کیسے لاؤں، وہ تو بھینسا ہے، کٹا ہے وہ تو. لیکن بابا جی نے کہا تھا، گیا نکالا دودھ آ گیا، لیکن کٹا ہی مر گیا. اس نے کہا بابا جی وہ کٹا ہی مار گیا. انہوں نے کہا جہاں سے مجھے نکالا ہے وہی بھینسوں کو آواز دینا، لیکن پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. اس نے وہاں جا کر آواز دی، ساری بھینسیں باہر آ گئیں. اس سے رہا نہ گیا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس کا کٹا نکل رہا تھا، وہ وہیں پتھر کا بن گیا. تو اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ اور نہیں ہوتے، ایسے ہی ہوتے ہیں.